بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المنافقون۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں کہ ہم قائل ہیں تو ہے رسول ہے اللہ کا۔ نمبر 3، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ نمبر 4، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے رکھا اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر۔ نمبر 5، تفسیر نمبر 1، یعنی ہم دل سے اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کے رسول ہونے پر۔ نمبر 4، منافقین کے کس پر اللہ کی گواہی یعنی جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کو دل سے اعتقاد ہے، واقع میں وہ آپ کے رسالت کے قائل نہیں، محض اپنے اغراض کے پیش نظر زبان سے باتیں بناتے ہیں اور دل میں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر اسی ایک بات پر کیا منحصر ہے، جھوٹ بولنا ان کی امتیازی خصلت اور شعار بن چکا ہے، بات بات میں کسب و فروغ سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں ایک واقعہ کا ذکر آیا چاہتا ہے جس میں انہوں نے صریح جھوٹ بولا اور اللہ نے آسمان سے ان کی تکذیب کی۔ نمبر 5، منافقین کی جھوٹی قسمیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے اپنے جان و مال محفوظ رکھنے کے لیے انہی قسموں کی آڑ پکڑتے ہیں۔ جہاں کوئی بات قابل گرفت ان سے سرزد ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے مواخذہ کا خوف ہوا، فوراً جھوٹی قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، برے کام ہیں جو کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ذالک بانہم آمنوا ثم كفروا فطبع علی قلوبہم فهم لا يفقهون، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر، سو اب کچھ نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگے تجھ کو ان کے ڈیل، وان یقولوا تسمع لقولہم، اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات۔ نمبر 3، کأنہم خشب مسندہ، کیسے ہیں جیسے کہ لکڑی لگا دی دیوار سے۔ نمبر 4، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کوئی چیخے ہم ہی پر بلا آئی۔ نمبر 5، ہم العدو فاحذرہم، وہی دشمن ہے ان سے بچتا رہے۔ نمبر 6، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، گردن مارے ان کے اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ نمبر 7، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب کہیے ان کو کہ آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا، مٹکاتے ہیں اپنے سر تو دیکھیے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر، برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کو یا معافی نہ چاہے۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی نسبت طعن و تشنیع اور عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور لوگ ان کو بظاہر مسلمان دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ان کی جھوٹی قسموں کا ضرور فساد انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک متعدی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر برا کام اور کیا ہوگا۔ لیکن ایک شخص جب تک بظاہر ضروریات دین کے قرار کرتا ہے، خواہ جھوٹ اور فریب ہی سے کیوں نہ ہو، اسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2، منافقین کے قلوب پر مہر، یعنی زبان سے ایمان لائے دل سے منکر رہے اور مدعی ایمان ہو کر کافروں جیسے کام کیے۔ اس بے ایمان اور انتہائی فریب و دغا کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، جن میں ایمان و خیر اور حق و صداقت کی سرایت کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ اب اس حالت میں پہنچ کر ان سے سمجھنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ جب آدمی کا قلب اس کی بدکاری اور بے ایمانیوں سے بالکل مسخ ہو جائے، پھر نیک و بد کے سمجھنے کی صلاحیت کہاں باقی رہے گی۔ نمبر 3، منافقین کا ظاہر و باطن، یعنی دل تو مسخ ہو چکے ہیں لیکن جسم دیکھو تو بہت ڈیل ڈول کے چکنے چپڑے، بات کریں تو بہت فصاحت اور چرب زبانی سے نہایت لچھے دار، خواہ سننے والا ادھر متوجہ ہو اور کلام کی ظاہری سطح دیکھ کر قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ کسی نے خوب کہا، از بروں چو گور کافل پر خلل، واندروں قہر خدائے عز وجل، از بروں تانا زنی بر بایزید، و از درونت ننگ میدارد یزید۔ نمبر 4، دیوار سے لگی خشک لکڑی کی مثال، خشک اور بیکار لکڑی جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے، محض بے جان اور لا عقل، دیکھنے میں کتنی موٹی مگر ایک منٹ میں بدون سہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی، ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کے موٹے فربا جسم، تن و توش سب ظاہری خول ہیں، اندر سے خالی اور بے جان، محض دوزخ کا ایندھن بننے کے لائق۔ نمبر 5، منافقین کی بزدلی، یعنی بزدل نامرد ڈرپوک، ذرا کہیں شور و غل ہو تو دل دہل جائے، سمجھیں کہ ہم ہی پر کوئی بلا آ گئی۔ سنگین جرموں اور بے ایمانوں کی وجہ سے ہر وقت ان کے دل میں دغدغہ لگا رہتا ہے کہ دیکھیے کہیں ہماری دغا بازیوں کا پردہ تو چاک نہیں ہو گیا، یا ہماری حرکات کی پاداش میں کوئی افتاد تو پڑنے والی نہیں۔ نمبر 6، یعنی بڑے خطرناک دشمن یہی ہے، ان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ نمبر 7، یعنی ایمان کا اظہار کر کے یہ بے ایمان اور حق و صداقت کی روشنی آ چکنے کے بعد یہ ظلمت پسندی کس قدر عجیب ہے۔ نمبر 8، توبہ سے اعراض اور تکبر، بعض دفعہ جب ان
منافقوں کی کوئی شرارت صاف طور پر کھل جاتی اور کذب و خیانت کا پردہ فاش ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ اب بھی وقت نہیں گیا، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنا قصور معاف کرا لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے حق تعالیٰ تمہاری خطا معاف فرما دے گا۔ تو غرور و تکبر سے اس پر آمادہ نہ ہوتے اور بے پرواہی سے گردن ہلا کر اور سر مٹکا کر رہ جاتے، بلکہ بعض بدبخت صاف کہہ دیتے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی ضرورت نہیں۔ لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ نمبر 1، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں۔ نمبر 2، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمینوں کے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل، کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور یعنی ذلیل لوگوں کو، اور زور تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں جانتے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک، اے ایمان والو غافل نہ کرتے تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں۔ تفسیر نمبر 1، ان منافقین کے لیے معافی نہیں، یعنی ممکن ہے کہ آپ غایت رحمت و شفقت سے ان کے لیے بحالت موجودہ معافی طلب کریں، مگر اللہ کسی صورت ان کو معاف کرنے والا نہیں، اور نہ ایسے نافرمانوں کو اس کے ہاں سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ اس طرح کی ایک آیت سورہ برات میں آ چکی ہے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ نمبر 2، عبداللہ ابن ابی کی شرارت۔ ایک سفر میں 2 شخص لڑ پڑے، ایک مہاجرین میں کا اور ایک انصار کا، دونوں نے اپنی جماعت کی حمایت کے لیے اپنی جماعت کو پکارا، جس پر خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ یہ خبر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو پہنچی، کہنے لگے اگر ہم ان مہاجرین کو اپنے شہر سے جگہ نہ دیتے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے، تم ہی خبر گیری کرتے ہو تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع رہتے ہیں، خبر گیری چھوڑ دو، ابھی خرچ سے تنگ آ کر متفرق ہو جائیں اور سب مجمع بچھڑ جائے۔ یہ بھی کہا کہ سفر سے واپس ہو کر ہم مدینہ پہنچے گے تو جس کے شہر میں زور و اقتدار ہے چاہیے ذلیل بے قدروں کو نکال دے، یعنی ہم لوگ جو معزز لوگ ہیں ذلیل مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ ایک صحابی زید بن ارقم نے یہ باتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقل کر دیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر تحقیق کی تو قسمیں کھا گئے کہ زید بن ارقم نے ہماری دشمنی سے جھوٹ کہہ دیا۔ لوگ زید پر آوازیں کسنے لگے، وہ بیچارے سخت محجوب اور نادم تھے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو فرمایا کہ اللہ نے تجھے سچا کیا۔ نمبر 3، زید کے سارے خزانوں کا زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، یعنی احمق اتنا نہیں سمجھتے کہ تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ کیا جو لوگ خالص اور اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے پیغمبر کی خدمت میں رہتے ہیں وہ ان کو بھوکوں مار دے گا، اور لوگ اگر ان کی امداد بند کر لیں گے تو وہ بھی اپنی روزی کے سب دروازے بند کر لے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو بندے ان اللہ والوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کراتا ہے، اس کی توفیق نہ ہو تو نیک کام میں کوئی ایک پیسہ خرچ نہ کر سکے۔ نمبر 4، عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی منافق یہ نہیں جانتے کہ زور آور اور عزت والا کون ہے۔ یاد رکھو اصلی اور ذاتی عزت تو اللہ کی ہے، اس کے بعد اسی سے تعلق رکھنے کے بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی۔ روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی کہ وہ الفاظ کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا جب اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ کو پہنچے جو مخلص مسلمان تھے تو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، بولے جب تک اقرار نہ کر لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے زندہ نہ چھوڑوں گا اور نہ مدینہ میں گھسنے دوں گا۔ آخر اقرار کرا کر چھوڑا رضی اللہ عنہ۔ منافقین کی تو بیخ و تقبیح کے بعد آگے مومنین کو چند ہدایات کی گئیں، یعنی تم دنیا میں پھنس کر اللہ کی اطاعت اور آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو جانا جس طرح یہ لوگ ہو گئے ہیں۔ هم الخاسرون ٹوٹے میں نمبر 1، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت، فاصدق واکن من الصالحین کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آپ پہنچا اس کا وعدہ۔ نمبر 2، واللہ خبیر بما تعملون اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ نمبر 3، تفسیر نمبر 1، مال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں نہ پڑو، یعنی آدمی کے لیے بڑے خسارے اور ٹوٹے کی بات ہے کہ باقی کو چھوڑ کر فانی میں مشغول ہو اور اعلیٰ سے ہٹ کر ادنا میں پھنس جائے۔ مال و اولاد وہی اچھی ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ اگر ان دھندوں میں پڑھ کر خدا کی یاد سے غافل ہو گیا تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا میں بھی قلبی سکون و اطمینان نصیب نہ ہوا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ نمبر 2، موت سے پہلے انفاق
کر لو۔ یہ شاید منافقوں کے قول لا تنفقوا علی من عند الی آخری کا جواب ہوا کہ خرچ کرنے میں خود تمہارا بھلا ہے، جو کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے جلدی کرو ورنہ موت سر پر آ پہنچے گی، تو پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں خدا کے راستہ میں خرچ نہ کیا۔ اس وقت موت کے قریب بخیل تمنا کرے گا کہ اے پروردگار، چند روز اور میری موت کو ملتوی کر دیتے تو میں خوب صدقہ خیرات کر کے اور نیک بن کر حاضر ہوتا، لیکن وہاں التوا کیسا، جس شخص کی جس قدر عمر لکھ دی اور جو میعاد مقرر کر دی ہے اس کے پورا ہو جانے پر ایک لمحہ کی ڈھیل اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اس تمنا کو قیامت کے دن پر حمل کرتے ہیں، یعنی محشر میں آرزو کرے گا کہ کاش مجھے پھر دنیا کی طرف تھوڑی مدت کے لیے لوٹا دیا جائے تو خوب صدقہ کر کے اور نیک بن کر آؤں۔ نمبر 3، اس کو یہ بھی خبر ہے کہ اگر بالفرض تمہارے موت ملتوی کر دی جائے یا محشر سے پھر دنیا کی طرف واپس کریں تب تم کیسے عمل کرو گے۔ وہ سب کے اندرونی استعدادوں کو جانتا ہے اور سب کے ظاہری اور باطنی اعمال سے پوری طرح خبردار ہے، اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔ تم سورۃ المنافقون وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ منافقون الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔